اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم عما بعد۔ آج ہم اس کلاس میں جو ہمارا سورہ یاسین کا جو گرامیٹیکل انالیسس اور ٹرانسلیشن کا سلسلہ چل رہا ہے، آج کی کلاس میں ہم جس آیت کا گرامیٹیکل انالیسس دیکھیں گے وہ ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 9۔ تو پہلے ہم اس کی جو ہے قرأت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ تو سب سے پہلے اس میں کتنے ورڈز ہیں، کتنے الفاظ ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ آپ کا واو فتحہ کے ساتھ، جعلنا من بینی، یہ ایدیہم، یہ جو دکھ رہا ہے اصل میں یہ مرکب ہے، یہ دو کا ہے، دو لفظ سے بنا ہے، یہ دو الفاظ سے ایدی اینڈ ہم، پھر سدن، پھر من خلفہم، یہ بھی دو کا مرکب ہے، خلفہم سدن، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہاں پہ ہے فا استنافیہ، فا اغشینا، پھر ہم، یعنی فاغشیناہم میں آپ کے موٹے لفظوں میں 3 ورڈز ہے، پھر فہم میں فا اور ہم لا یبصرون، تو کل ملا کے 19 الفاظ پہ یہ آیت مشتمل ہے۔ اب اس کے بعد سٹیپ نمبر 2 میں یہ جو الفاظ اس آیت میں ہے، اس میں ہم جانتے ہیں کہ جتنے بھی ورڈز رہتے ہیں، جتنے بھی الفاظ رہتے ہیں قرآن پاک میں، ان کا سب کا معنی ہوتا ہے تو وہ کلمے کہلاتے ہیں۔ اب ان کلمے کی 3 اقسام ہوتی ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ اسم کتنے ہیں، فعل کون کون سا ہے، اور حرف آپ کا کون کون سا ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ یہ آپ کا حرف ہے، ٹھیک ہے، حرف عطف جس کو بولتے ہیں، یہ آپ کا حرف، ہا سے اس کو رکھیں گے۔ جعلنا، یہ آپ کا فعل ہے، ٹھیک، اینڈ پہ نہ ہے، کون سا فعل ہے وہ ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے، یہ آپ کا فعل ہے۔ اور دوسرا، اس کے آگے اسم کی کوئی علامت بھی اس میں موجود نہیں ہے تو یہ فعل ہے، ورب۔ من حرف جارہ ہے تو حرف۔ بینا، بینا، بینی ہم جانتے ہیں، اچھا یہ اسم ہے کیونکہ سیدھی موٹی سے لفظوں میں اس کے ما قبل اس حرف جارہ ہے تو یہ اسم کی علامت، یہ اسم ہے۔ ایدیہم، تو ایدیہ یہ جمع مکسر ہے تو یہ ایدی جو ہے یہ بھی آپ کا اسم ہے۔ ہم ضمیر اور یہ بھی اسم ہی ہوتا ہے۔ سدن اس پہ تنوین ہے تو یہ بھی اسم ہے۔ پھر یہ بھی حرف، من یہ بھی حرف جارہ میں سے۔ من خلفہم، اس کے بعد اسم آٹومیٹک آئے گا، حرف جارہ کے بعد اسم ہی آتا ہے تو خلفی اسم ہے، یہ بھی ظرف ہے، اس میں ظرف یہ جو ہے وہ ظرف کیٹیگری میں آتا ہے، جس طرح بینی یہ بھی ظرف کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو ہم یہ بھی ضمیر ہے تو یہ بھی اسم۔ سدن تنوین کے ساتھ آخری حرف پر تنوین تو یہ بھی اسم۔ فاغشینا، فا استنافیہ حرف، اغشینا، اغشینا فعل، ٹھیک ہے۔ پھر ہم کی ضمیر تو یہ بھی اسم۔ پھر فہم، فا استنافیہ حرف، ہم ضمیر اسم، لا نفی و لا حرف، یبصرون اس میں علامت مضارع ہے اور اینڈ پہ اون بھی ہے، اور لام جو ہے یوزولی نفی کے لیے مضارع کے صیغے پہ آتا ہے تو یہ بھی آپ کا فعل ہے۔ تو مجموعی طور پر 1 2 3 یہ جو آیت ہے اس میں 3 افعال ہے، 3 وربس۔ پھر جہاں تک حرف کی یہ جو ہے تعداد کا تعلق ہے 1 2 3 4 5 6 7 حروف، اور جہاں تک اسم کا تعلق ہے 9 اسما۔ تو یہ تو ہو گیا آپ کا اسم فعل حرف کا تعین۔ اب آتے ہیں ہمارے گرامیٹیکل انالیسس کی طرف۔ چلیے، پہلا آپ کا حرف ہے، حرف عطف،
کیونکہ تو یہ واو حرف عطف ہم جانتے ہیں، یا واو قسمیہ ہو گیا حرف ہوتا ہے، تو یہ واو یہاں پہ اور حرف عطف واو کے میننگ میں یعنی اور، تو سیدھا مفہوم اور. اب جعلنا، جعلت جعلنا فعل ماضی کا صیغہ ہے، متکلم جمع کا ہے. ضربت ضربنا، جعلت جعلنا، ٹھیک ہے. تو متکلم جمع جعل جو ہے، یہ جعل اس کا روٹ ورڈ، اب اس کو ہم کہاں لکھیں گے، اس کو یہاں سے لکھ کے آتے ہیں. یہ آسان ہے لیکن تھوڑا سا اس کا روٹ ورڈ جیم عین اور لام. جعلا عموماً اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کا معنی ہے بنانا. یہ لفظ عام ہے، وضع کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، پیدا کرنے کے لیے، رکھنے کے لیے، تو عموماً بنانے کے لیے بھی، ٹھیک ہے، تو بنانا بھی لے سکتے ہیں. اب جعلنا ہے متکلم جمع، ہم نے بنایا. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بنایا. ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے لیے جو ہے متکلم جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اور ہم نے بنا رکھا ہے ماضی کا صیغہ ہے، یا ہم نے بنایا ہے. وجعلنا، پھر من حرف جارہ سے، اس کے بعد تو یہ سے، ٹھیک ہے، یوزلی اس کا میننگ سے آتا ہے. ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ بعض اوقات حرف جارہ کا پھر مفہوم بھی چینج ہوتا ہے کانٹیکسٹ کے اکارڈنگ. تو اس کے بعد آتا ہے بین ایدیہم. بینہ یہ ہم جانتے ہیں یہ ظرف کی کیٹیگری ہے، یعنی ایسا اسم جو جس جگہ فعل واقع ہوا ہو یا جس ٹائم میں فعل واقع ہو اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے. اور یہ درمیان ہے تو ظرف مکان کہتے ہیں اس کو. اور ظرف مکان بین خلف یہ مضاف ہو کے آتے ہیں. جب یہ مضاف ہو کے آتے ہیں اس کے بعد آپ کا اسم ہوگا مضاف الیہ، تو اس لیے یہاں پہ ہے آئی دی. آئی دی اصل میں یدن ورڈ ہے، یدن سے جمع مکسر آئی دن یا آئی دی. تو آئی دی کے ساتھ ہم کی ضمیر تو بنے گا آئی دی ہم. تو آئی دی ہم مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن، بینہ آئی دی یہ بھی مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن. تو دو مرکب اکٹھے آ رہے ہیں. بینہ ہو گیا بیچ میں، اگر ہم اس کا ورڈ بھی نہیں لے لیں. آئی دن ہاتھ، ٹھیک ہے، یہ مونس ہے، ہم جانتے ہیں جو بھی اعضاء انسان کی جسم کے جوڑوں میں وہ مونس ہے. لیکن جب ہم بینہ آئی دی کہیں گے تو ہاتھوں کے درمیان سے مراد آگے کا حصہ یعنی انسان کے آگے، یعنی آگے، ٹھیک ہے. تو بینہ آئی دی اس کا میننگ نکلے گا آگے. اب آئی دی ہم، ان ہوا ہما ہم کی ضمیر ہے. اب یہاں یہ جو ضمیر ہے، اب یہ ضمیر بنیادی طور پر یہ مضاف مضاف آئی دی ہم ان کے ہاتھ، ٹھیک ہے، مضاف مضاف ان کے ہاتھ. تو اگر ہم اس کا ورڈ میننگ لیں گے تو ان کا ہاتھ، لیکن یہاں پہ ہاتھ مراد نہیں، یہاں پہ بائنہ کے ساتھ جب ہاتھ آگے تو آگے مراد، ہم ان کے آگے، تو آگے ان سب کی، یعنی ان سب کی. ہوا ہما ہم، ٹھیک ہے، جمع کی ضمیر غائب کی. اصل میں یہاں جو اب بولا جاتا ہے کیونکہ ماقبل جو آیتیں ہیں اس میں ایسے لوگوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے جنہیں اللہ کے رسول یا اللہ کی آیاتوں کا انکار کیا، ٹھیک ہے. تو ان کے بارے میں بولا جا رہا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، اور ہم نے بنا رکھا ہے ان کے آگے. ٹھیک، کیا بنا رکھا ہے ان کے آگے؟ اب جعلنا چونکہ اس کا فاعل چھپا ہوا ہے، نحنو اس میں فاعل ہے، تو اس میں مفعول یہاں منصوب آ رہا ہے. اچھا، تو ہم نے ان کے آگے بنا رکھا ہے ہم. اچھا، ہم جو ہے ان کے آگے بنا رکھا، تو ہم کو بھی آپ مان سکتے ہو مفعول بھی، ہم کی ضمیر. تو ہم نے بنا رکھا ہے ہم، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو اس کو آپ مفعول بھی مان سکتے ہو. اب کیا بنا رکھا ہے تو یہ اس کو آپ تمیز مان سکتے ہو. تو منصوب اسم ایکسپریس کرنے کے لیے، وہ ابہام دور کرنے کے لیے اسم آپ کا حالت نصب میں آئے گا. تو صدن آیا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے بنا رکھا ہے ان کے آگے، کیا بنا رکھا ہے؟ صدن. تو صدن جو ہے یہ آپ کا اصل میں ہے صدن. صدن کا جو میننگ ہے، اس کا میننگ ہم جنرل لیتے ہیں دیوار یا آڑ، رکاوٹ، کوئی سی بھی رکاوٹ اسم ہے.
تو یہاں فرماتے ہیں کہ ہم نے بنا رکھا ہے ان کے آگے رکاوٹ، یا ہم نے بنا رکھا ان کے آگے آڑ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے آگے ہم نے ایک آڑ بنا رکھی ہے. پھر حرف عطف واو اور من خلفہم. اب دیکھیے، اب اس طرح سے اور ایک آئے گا، اس طرح ظرف مکان میں بائنا، اس طرح سے خلفہ، خلفن یہ آپ کے پیچھے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو خلفہم ان کے پیچھے، مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن، من خلفی جار مجرور، خلفہم ان کے پیچھے مضاف مضاف الیہ. تو ومن خلفہم تو ان کے پیچھے سے، من خلفہم من بینہم ان کے آگے سے، من خلفہم اور ان دونوں کا مفہوم نکالیں گے، ان کے پیچھے. وجعلنا من بین ایدیہم ہم نے بنا رکھا ہے ان کے آگے، سدن آڑ، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے. پھر آ گیا کیا بنا رکھا ان کے پیچھے؟ سدن یعنی دیوار یا آڑ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان انسانوں کے پیچھے، ان ظالموں کے آگے اور پیچھے ہم نے بنیادی طور پر ایک آڑ بنا رکھی ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم بعد میں اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا آڑ بنا رکھی ہے. پھر آگے ہے فَأَغْشَيْنَاهُمْ. فا استنافیہ یا فا تفسیریہ آپ کہیے اس کو، پس ایکسپلین کرنے کے لیے. پس اغشینا تو اغشینا فعل ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. اغشینا اس کا روٹ ورڈ غائن، اچھا اس سدن کا روٹ ورڈ جو ہے سین دال دال ہے، مضاف. اصلی حروف اکٹھے آئے تو یہ مضاف کی کیٹیگری ہے. اچھا فاغشیناہم، پہلے اس کو الگ لکھ لیتے ہیں. اغشینا، اغشینا، پھر ہم کا تو کوئی کنفیوژن نہیں، یہ ضمیر اٹیچڈ ضمیر ہے. ٹھیک ہے، متصل. اغشینا فعل ہے. اب یہ کون سے باب سے آیا؟ دیکھیے اس کی شروع میں الف زبر ہے، یہ باب افعال ہے. باب افعال ہم جانتے ہیں اس میں ماضی مضارع افعل یفعل، آگے لے جاتے ہیں اس کو، افعل یفعل. تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے غائن شین واو، مادی کی 3 حروف. تو اس کو جب ہم فٹ کریں گے باب افعال میں، یہ بنے گا اغشیہ یغشیو. تو یہ اغشیہ اس کا مطلب یہ ماضی کا صیغہ ہے. تو اغشیہ یغشیو، تو اغشیہ کی جب آپ گردان اس کی چلائیں گی تو بنے اغشینا، تو متکلم جمع کی گردان ہے. تو غائن شین واو مادہ جس کا معنی ہے غشیہ اغشیہ یغشیو غشاوتن. اچھا افعل یفعل غشاوتن، اس کی یہ جو اس کا مصدر ہے، اس کا مطلب پردہ. تو اغشیہ یغشیو، اغشینا اس کا معنی لیں گے ہم ڈھانپنا. پردہ جو ہے ڈھانپنے کا کام کرتا ہے، تو اس کا معنی لیں گے ہم ڈھانپ. ڈھانپ کے میننگ میں متکلم جمع کا میننگ لیں گے تو اچھا ہم نے ڈھانپا ہے، ہم نے ڈھانپ رکھا ہے. یا اس کا میننگ چھا جانا بھی لے سکتے ہیں، ہم نے چھا رکھا یعنی ہم نے ڈھانپا. یہاں پہ ہم نے ڈھانپا ہے زیادہ بہتر مفہوم ہے. تو فاغشینا پس ہم نے ڈھانپ لیا ہے ہم ان کو، اغشیناہم. فاغشینا اس میں نحنو فاعل، ہم یہ جو ہے اس کا مفعول بھی. فاغشیناہم پس ہم نے انہیں ڈھانپ رکھا ہے. تو اس کا مفہوم فاغشیناہم پس ہم نے انہیں ڈھانپ رکھا ہے. پس ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے ان کو ڈھانپ رکھا ہے، ڈھانپ رکھا ہے یعنی کورڈ اپ. ٹھیک ہے، تو فاغشیناہم، تو یہ تو یہاں پہ آپ کا فاعل بھی آ گیا. نحنو کا فاعل متکلم ہے، متکلم جمع کا صیغہ ہے. ہم اس کی جو ہے یہ اس کا مفعول بھی ہو گیا. فاغشیناہم پس ہم نے انہیں ڈھانپ رکھا ہے. فہم پس وہ، یا اس طرح سے وہ،
ہم وہ سب، چونکہ ہم نے انہیں ڈانپ رکھا ہے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے، پس وہ لا یبصرون. تو یہ آپ کا یبصرون ہم جانتے ہیں مضارع کا صیغہ ہے، کیونکہ علامت مضارع یا موجود ہے، آخر پہ اونا ساؤنڈ بھی ہے. تو یہ لا آپ کا لا نفی ہے، کیونکہ مضارع کے صیغے میں کوئی چینج نہیں ہوئی ہے. اب مضارع میں یہ اس کا روٹ ورڈ ہے بصر با صاد را، بصر یبصرو نہیں، بصر یبصر نہیں آئے گا، یہاں پہ پیش ہے تو ابصر یبصرو، باب افعال سے یہ بھی آیا، باب افعال سے ابصر یبصرو، تو یبصرو یبصرانی یبصرون، ٹھیک ہے، یعنی وہ سب دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے. لا یبصرون نفی کے ساتھ آیا تو اس کا مطلب وہ سب نہیں دیکھتے ہیں یا وہ سب نہیں دیکھیں گے. فہم لا یبصرون پس وہ نہیں دیکھیں گے یا پس وہ نہیں دیکھ پاتے ہیں. فاغشیناہم پس ہم نے انہیں ڈھانپ رکھا ہے، فہم لا یبصرون پس اب وہ نہیں دیکھ پاتے ہیں، نہیں دیکھ پائیں گے. تو اب واپس چلتے ہیں اس آیت کی طرف. اب اس کا ایک سادہ سا ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. وجعلنا من بین ایدیہم سدن اور ہم نے بنا رکھا ہے من بین ایدیہم ان کے آگے سدن آڑ یا دیوار، ومن خلفہم سدن اور اس طرح سے ان کے پیچھے ہم نے بنا رکھا ہے آڑ دیوار. اب ان دیواروں کی وجہ سے یہ جو آڑ ہے آگے پیچھے ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، پھر ایکسپلین ہو رہا ہے فاغشیناہم جو ہے ہم نے ڈھانپ رکھا ہے ان دیواروں کی وجہ سے ان کو، فہم لا یبصرون یعنی اب یہ دیکھ نہیں پاتے، اب اس لیے اب یہ جو ہے ایمان نہیں لا پاتی یا ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس میں مستقبل کا مفہوم بھی ہے اور کرنٹ کا مفہوم بھی ہے، حال کا. پس یہ اب ایمان نہیں دیکھ سکتے، فہم لا یبصرون یا یہ نہیں دیکھ پاتے. اب اس میں مفسرین کا یہ بھی لکھنا ہے کہ وجعلنا من بین ایدیہم سے مراد کون سی آڑ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، دنیا آڑ رکھی ہے، وہ دنیا کو دیکھ پاتے ہیں، اس کو حقیقت سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. ومن خلفہم سدن یہاں سے مراد کچھ مفسرین نے یہ لیا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ آخرت کے مناظر، آخرت کے مراحل، اس سے تو وہ 100% انکار ہی کرتے ہیں، اور دنیا سے تو کیونکہ وہ آگے دیکھتے ہیں دنیا، ان کو دنیا حقیقت لگتی ہے، اور جو اللہ کے رسول احکام بتاتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو پیغام ہے جو بہت جگہوں پہ عقل کے خلاف بظاہر ہے، کیونکہ اس پہ جو ہے حضور کی بات پہ ایمان لانا ہوتا ہے، تو یہ ان کی ایک آڑ بن جاتا ہے. تو یہ ایدیہم یعنی ان کے آگے دنیا میں ایک آڑ، اور ومن خلفی ان کے پیچھے جو ہے آخرت میں جو وہ مراحل ان کی آڑ ہے. تو فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ آڑ بنا رکھی ہے ان کے آگے اور پیچھے، فہم لا فاغشیناہم تو اس آڑ کی وجہ سے ان کی آنکھوں کو، ان کی بصیرت کو ڈھانپ رکھا ان آڑوں نے، فہم لا یبصرون اس لیے جو ہے لا یبصرون وہ نہیں دیکھ پاتے یا وہ نہیں دیکھ پائیں گے، یعنی اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو مختصراً یہ اس کا الفاظوں کا، یہ اس کا گرامیٹیکل انالیسس اور اس کا مختصر ترجمہ. سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.